قرب قیامت میں دمشق کی وادی سے ظاہر ہونے والا ایک ایسا بدبخت بادشاہ اور ایسا خوفناک فتنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو قتل کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرب قیامت میں دمشق کی وادی سے ظاہر ہونے والا ایک ایسا بدبخت بادشاہ اور ایک ایسا فتنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو چن چن کر قتل کرے گا اور سید زادوں کا قتل عام کرے گا، یہاں تک کہ بچوں کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے یہ فتنہ ایک ایسے ظالم بادشاہ کا ہوگا جو مسلمانوں کی حاملہ عورتوں کے پیٹ کو پھاڑ کر ان کے بچوں کو بھی قتل کر دے گا۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت سے ظاہر ہونے والے اس بدترین فتنہ صفیانی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ فتنہ صفیانی کیا ہے اور صفیانی کون شخص ہوگا، یہ فتنہ کب ظاہر ہوگا اور اس فتنے کے اندر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو کیوں قتل کیا جائے گا اور اس فتنے کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی۔ اس فتنے میں حضرت امام مہدی کو قتل کرنے کے لیے کس طرح کا لشکر بھیجا جائے گا، پھر ان لشکروں کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا انجام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ صفیانی کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر ہم آج شام کے موجودہ حالات پر نظر دوڑائیں تو اس فتنے کے ظہور کی کون کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، کیا اس فتنے کا آغاز ہو چکا ہے؟ ناظرین گرامی، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، جیسے جیسے قرب قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے ویسے ویسے مسلمانوں کے لیے امتحانات اور آزمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں اور طرح طرح کے فتنے رونما ہو رہے ہیں، جس کے اندر مبتلا ہو کر کئی مسلمان دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں، خود کو دنیا کی محبت کے اندر شامل کر دیا ہے اور لبرل ظاہر کر رہے ہیں خود کو۔ ابھی تو ان فتنوں کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی تو قرب قیامت میں ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جن کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا۔ نہ جانے کتنے مسلمان جو صرف اس دنیا کی مال و دولت کے طلبگار ہوں گے، وہ ان فتنوں کے اندر مبتلا ہو کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے، معاذ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائیں گے۔ ناظرین گرامی، ہر دور کے ہر نبی کی امت کو آزمایا گیا اور طرح طرح کی امتحانات لیے گئے، لیکن جو لوگ دین کے ساتھ ثابت قدم رہے وہی لوگ کامیاب ہوئے، اور قرب قیامت میں اس دور کے مسلمان بھی فتنوں کے اندر مبتلا کر کے آزمائے جائیں گے۔ جو دین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہوگا وہ اپنے ایمان کو بچانے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا، اور جو لوگ صرف دنیا کے طلبگار ہوں گے، دنیا کی شہرت اور اس کی محبت کے اندر مبتلا ہوں گے، وہ دنیا کو چھوڑ کر کافر اور مرتد ہو کر مر جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں فتنے اس طرح ظاہر ہوں گے جس طرح تسبیح کے ٹوٹنے سے تسبیح کے دانے زمین پر گرتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے، قرب قیامت میں فتنے اس طرح ظاہر ہوں گے جیسے بارش کے اندر بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے بہت سارے فتنوں کا ذکر فرمایا، لیکن ان میں فتنہ صفیانی ایک ایسا خوفناک فتنہ ہوگا جو حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوگا۔ اس فتنے کے اندر مسلمانوں کا اور بالخصوص حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کا قتل عام کیا جائے گا۔ پیارے ناظرین، صفیانی کون شخص ہوگا، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ صفیانی شخص خالد بن یزید بن ابی سفیان کی اولاد سے ہوگا۔ اس کے چہرے پر چچک کے داغ ہوں گے، اس کی ایک آنکھ میں سفید نقطے کا نشان ہوگا۔ یہ بدبخت انسان دمشق کی ایک بستی سے ظاہر ہوگا
اس کے ساتھ صرف 7 آدمی ہوں گے۔ اس وقت یہ فتنہ صرف 7 آدمیوں پر مشتمل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسے 7 فتنوں سے باخبر کرتا ہوں جو میرے بعد رونما ہوں گے۔ ان میں سے ایک فتنہ مدینہ سے اٹھے گا، ایک مکہ سے، ایک یمن سے، ایک شام سے، ایک مشرق سے، ایک مغرب سے اور ایک ملک شام کے مرکز سے، اور یہی فتنہ سفیانی ہوگا۔ پیارے ناظرین، حدیث کی روشنی میں سفیانی شخص کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا جابر اور ظالم بادشاہ ہوگا جو مسلمانوں کو چن چن کر قتل کرے گا، اور یہ اہل بیت کے افراد کو چن چن کر قتل کرے گا، یہاں تک کہ یہ حامل عورتوں کے پیٹ کو چاک کر کے ان کے بچوں کو بھی قتل کر ڈالے گا۔ سفیانی ایک ایسا ظالم بادشاہ ہوگا جس کا حکم ملک شام اور مصر کے تمام تر زمین پر چلتا ہوگا۔ یہ مسلمانوں سے جنگ کرے گا، ان علاقوں پر قبضہ کر لے گا۔ یہ فتنہ 7 آدمیوں سے شروع ہوگا، بڑھتے بڑھتے پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دمشق کی وادی سے ایک آدمی ظاہر ہوگا، وہ سفیانی کہلائے گا۔ اس کی پیروی کرنے والے اکثر قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے۔ یہ عورتوں کے پیٹ پھاڑے گا، بچوں کو مار دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے خاندان میں سے صرف ایک آدمی ظاہر ہوگا اور وہ مکہ سے حضرت امام مہدی ہوں گے۔ جب سفیانی کو حضرت امام مہدی کے ظہور کی خبر پہنچے گی تو وہ امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے ایک لشکر بھیجے گا۔ جب یہ فوج مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پہاڑ کے دامن میں ہوں گے تو اس جگہ مقام بدع پر اس فوج میں موجودہ تمام لوگ زمین میں دھس جائیں گے۔ ان میں سے صرف 2 لوگ بچیں گے، ایک حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دے گا، دوسرا سفیانی کو اس واقعے کے بارے میں اطلاع دے گا، اور فوجوں کا حال سن کر عیسائی چاروں طرف سے فوجوں کو جمع کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے۔ روم سے بہت بڑی تعداد حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے شام میں جمع ہو جائے گی۔ عیسائی 80 علام لیے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے۔ ہر جھنڈے تلے 12,000 کی فوج کا لشکر ہوگا۔ 10 لاکھ کی فوج امام مہدی کے خلاف جنگ کے لیے شام میں جمع ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے خراسان سے کالے جھنڈے تلے ایک بہت بڑا طاقتور لشکر مدد کے لیے آئے گا، اور مجاہدین اسلام آپ کے ہاتھ پر مکہ میں بیعت کریں گے۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر مدینہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے کے بعد شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے، اور تمام تر علاقوں کو فتح کرتے ہوئے حضرت امام مہدی یروشلم کو بھی فتح کر لیں گے۔ مسجد اقصی پر اسلام کا پرچم لہرا دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ شام میں دمشق پہنچ کر عیسائیوں کی فوج کا مقابلہ کریں گے۔ پیارے ناظرین، یہی وہ وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک وہ گروہ جو عیسائیوں کے خوف سے بھاگ جائے گا۔ اس گروہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سبحانہ ان لوگوں کی توبہ کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جو اس جنگ میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا، جن کی شہادت کا رتبہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے برابر ہوگا۔ تیسرا گروہ وہ ہوگا جو فتح یاب ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہی اور انجام بد یعنی جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا لیں گے۔ اس روز مسلمانوں کی ایک جماعت یہ عہد کر کے نکلے گی، یا آج میدان جنگ میں فتح حاصل کریں گے یا پھر شہادت۔ اس جماعت کے تمام لوگ شہید ہو جائیں گے۔ اگلے روز امام مہدی علیہ السلام ایک اور جماعت لے کر دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ جماعت کی تعداد بہت کم ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب عطا۔ اس وقت عیسائیوں کی تعداد اس قدر تھوڑی رہ جائے گی کہ وہ لوگ شکست کھا کر میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد مسلمان بہت طاقتور اور مضبوط ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام
السلام شام کو فتح کرنے کے بعد قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیں گے۔ وہاں پر ایک افواہ پھیل جائے گی، دجال کا خروج ہو گیا ہے۔ آپ قسطنطنیہ سے واپس شام پہنچیں گے۔ اس خبر کی تحقیق کے لیے ایک دستہ فلسطین سے روانہ کریں گے، جو تحقیق کرے گا کہ دجال کا خروج ہوا ہے یا نہیں، مگر یہ خبر جھوٹی اور غلط ثابت ہوگی۔ لیکن تھوڑے عرصے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال اپنے ساتھیوں کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں آپ علیہ السلام کے لشکر کو گھیرے ہوگا۔ فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا، مؤذن اذان دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر سوار دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار سے آسمان سے نازل ہوں گے۔ پیارے ناظرین، یاد رہے نماز تیار ہوگی، حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کی دعوت دیں گے، مگر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی سے فرمائیں گے، اے مہدی، میں یہاں دنیا میں اللہ کا نبی بن کر نہیں، بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر آیا ہوں، اس لیے امامت آپ ہی کروائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز دیا ہے کہ آپ امامت کروائیں۔ چنانچہ حضرت امام مہدی نماز فجر کی جماعت کروائیں گے۔ پیارے ناظرین، اس وقت جو مسلمان اس منظر کو دیکھ رہا ہوگا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، دجال کا خروج اور سفیانی کا ظہور، دونوں کا مقصد ایک ہوگا، اور وہ ہوگا کہ مسلمانوں کو خاتمہ کرنا، اسلام کو ختم کرنا۔ حضرت امام مہدی اپنے دور حکومت میں زمین سے ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے، زمین کو عدل و انصاف اور امن سے بھر دیں گے، جیسے یہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، پھر انصاف سے بھر جائے گی۔ حضرت امام مہدی کے دور ہی میں اسلام پورے روئے زمین پر غالب آ جائے گا، پوری دنیا پر اسلام کی حکمرانی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کی دوسری بڑی نشانی کا ظہور ہوگا۔ ایک ایسا وقت آئے گا اس روئے زمین پر صرف کفر ہی کفر ہوگا، کوئی مسلمان نہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کی دوسری بڑی نشانیاں مکمل ہوں گی۔ جب وہ نشانیاں مکمل ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، بالآخر قیامت قائم ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ جامعہ ترمذی میں روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ملک شام والوں میں خرابی پیدا ہو جائے تو تم میں کسی میں اچھائی کی باقی خیر نہیں۔ ناظرین، اگر ہم آج شام کے موجودہ حالات پر غور کریں تو شام میں خرابی پیدا ہو چکی ہے اور آج مسلمانوں میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی، اس لیے عین ممکن ہے کہ سفیانی ظالم کی پیدائش ہو چکی ہو، صرف ظہور ہی باقی ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں شام سے آگ ظاہر ہونے اور شام کی تباہی کا ذکر ہے، وہ پوری ہو چکی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے تمام تر فتنوں سے بچائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔